بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فکر فردا کی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب موجود ہیں جو اسلامی اسکالر ہیں اور جو ہمیں قرآن کی روشنی میں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی میں پیش آنے والے زندگی سے متعلقہ مختلف پہلوؤں کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں، سیرت رسول کی روشنی میں ہم اس موضوع کا مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اور پہلا ڈاکٹر صاحب آپ سے جو ہے وہ سوال یہ ہے آج کی اس نشست میں کہ کہا جاتا ہے، عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے، کوئی علماء کی رائے نہیں ہے لیکن یہ عمومی ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ عورت ہی تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور شیطان کے نرغے میں لائے اور ورغلایا، اور عورت ہے جو گناہ کی پوٹلی ہوتی ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد کو جو ہے وہ گمراہ کرتی ہے۔ قرآن اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ طالب علمانہ رائے جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عورت، یہ جو آپ کا فلسفہ ہے، یہ عیسائیوں کا فلسفہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن ہم بطور مسلمان یا اسلام کے ماننے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، ہم جب کسی بات کو سنتے ہیں، جب اس کو مانتے ہیں، تو ہمارے ماننے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہم ہر بات کو قرآن کے میزان پر، قرآن فرقان ہے، قرآن کسوٹی ہے، قرآن ہمارا حکم ہے، ہم ہر بات کو بڑے آرام سے، تسلی سے نوٹ کر کے قرآن کے اندر جا کر اس سے پوچھ کر جواب لے سکتے ہیں۔ یہاں تو دین لوگوں نے بنایا ہوا ہے رسومات کو، دین بنایا ہوا ہے سماج کو، دین بنایا ہوا ہے کلچر کو، دین بنایا ہوا ہے اپنے اپنے جہاں وہ رہتے ہیں۔ ایک افغانی قبیلہ ہے، ان کے ایک اپنے کلچر تھے، اسی کلچر میں ڈھال لیتے ہیں۔ ایک ہمارا گلگت کے لوگ ہیں، وہ اپنے کلچر میں ڈھال لیں گے، انڈیا کے لوگ ہیں وہ اپنے کلچر میں ڈھال لیں گے، پنجابیوں کا اپنا کلچر ہوگا، سندھیوں کا اپنا کلچر ہوگا، بلوچیوں کا اپنا کلچر ہوگا۔ لیکن قرآن کا کہنا کیا ہے؟ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو قرآن مجید نے خود پہلے کہہ دیا کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ جو تھے یہ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، ہیں جی، اللہ نے ان میں نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، تاکہ ان کو بتائیں، بشارت دیں کہ جنت میں یہ ہے، اور انذار کریں کہ غلط کام کرو گے تو جواب یہ آئے گا۔ اور کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور رسولوں کے ساتھ اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی، اپنی رحمت عطا فرمائی کہ آپ کے رسولوں کے ساتھ قرآن یعنی کہ الہامی کتب آئیں، کتابیں آئیں۔ کیوں آئیں؟ کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ جو آیت ذہن میں آ گئی، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور ہزاروں مسئلوں فتنوں کا جو اختتام ہے وہ اس آیت کو سمجھنے سے ہو جائے گا۔ ہم تو بطور طالب علم پیش کرتے ہیں، ہمارے علماء بہت اچھا پیش کرتے ہوں گے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ قرآن کی آیات اور الہامی کتب کی آیات تمہارے درمیان فیصلہ کرتی ہیں، فی مختلفوا فیہ، جس میں انسانیت آپس میں جھگڑا کرتی ہے، اختلاف کرتی ہے، اس میں یہ اختلاف کو واضح کرتی ہیں کہ اصل راستہ کیا ہے اور دین ہے کیا۔ دین دو راہے پر جب آپ پہنچ جائیں، جب آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو اپنی عقل سے کہ ادھر جانا ٹھیک ہے یا ادھر جانا ٹھیک ہے، تو دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے، کان سے ہاتھ سے پکڑ کے وہاں لگاتا نہیں، صرف بتاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر مسئلے کو، ایون اس مسئلے کو بھی کہ اماں ہوا غلطی پر تھیں یا عورت ہی غلطی کرواتی ہے، تو بات ہے پہلے آپ کو قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ایسی بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہوئے آپ دیکھیں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو پیدا کیا، دونوں کو منع کیا کہ یہ یہاں رہو جنت میں، ہاں جی، اور اس شجر کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے جی، اور وہ غلطی ہو گئی، جیسے بھی وہ شجر چکھ لیا، جیسا بھی وہ شجر جو بھی تھا، شجرۃ الخلد تھا جو بھی تھا، چکھ لیا، تو اب کیا کہا گیا؟ قرآن کی آیت ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا، دونوں نے، وہ یعنی ایک کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اور قرآن بڑی خوبی سے بغیر یہ جو بعد میں جتنا گند
عقیدے میں آنا تھا اس کو قرآن نے پہلے ہی صاف کر دیا. اور وہ جو پہلے کے لوگ تھے، ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں، جو ان کے اندر یہ بات در آئی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں آج بھی ان کا عقیدہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ فوسوس لہما الشیطان. آپ وہ آیات کھولیے، ہم تو صرف اس طرف راغب بھی کر سکتے ہیں نا، عالم تو ہے نہیں، تو آپ وہ آیات کھولیے سورہ اعراف کی، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن اما حوا کو اور زمانے کی عورت کو اس طرح سے صاف کرتا ہے کہ میں حیران ہوں گے. اور کہا اس سے آگے چلیں تو ساری گفتگو چل رہی ہے ہما یعنی کہ دو کا صیغہ. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن عربی میں ایک کا صیغہ الگ ہے، دو کا صیغہ الگ ہے، اور پھر جمع کا صیغہ الگ ہے. یہ جو صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے دو کا صیغہ، ہم دونوں. آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود توبہ کے الفاظ سکھائے. کیوں کہ آدم اور حوا سے بھی غلطی ہو گئی. جب ہو گئی تو ان کو شیطان نے وسوسہ کیا تھا، ان کو بہت سی باتیں بتائی تھیں. وقاسمہما، ان دونوں کو قسمیں کھا کے بتائی تھیں تمہیں خلد مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ تمہیں حیات جاوداں مل جائے گی. چکر میں آ گئے چلو جیسے بھی. لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا دونوں کا رویہ یہ تھا کہ پروردگار ہم نادم ہیں. پروردگار نے ندامت دیکھتے ہوئے خود کلمات سکھائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کلمات بھی اما حوا کی برات کر رہے ہیں. کیسے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، وہی دو کا صیغہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بات کیا ہے کہ پروردگار ہم دونوں نے یہ غلطی کر دی، تو ہم دونوں کو نہیں معاف کرے گا تو ہم دونوں خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ قرآن نے خواتین کو بالکل کلین چٹ دی ہے. جیسے اماں عائشہ کو ایک وقت میں دی تھی، جیسے اماں مریم کو ایک وقت میں دی تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بارے میں کہتے تھے وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا ہوں، ہیں جی، ولم یکم جبارن شقیہ. جیسے موسیٰ کی ماں کو اللہ نے پیار کیا کہ بچہ بہا دے میں لے کے آؤں گا تیرے پاس. یعنی کہ یہ کیا ہے؟ بیسیکلی عورت کو اللہ میاں اور جیسے بہت سی اور خواتین کو قرآن نے سراہا ہے ان کے اچھے اعمال کو. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کا فالٹ نہیں تھا تو دونوں کا فالٹ تھا. اور اللہ پاک ان دونوں کو بتا کر آنے والے لوگوں کو یہ کلیئر کر رہا ہے کہ یہ اما حوا کا فالٹ نہیں تھا. ہاں نہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے جی کہ وہ عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ تو روزے کے لیے تڑپ رہا ہے، روزہ رکھو جی، آ گئے جی، بچے ہیں، اور وہ عورت بیچاری بھی روزہ ہی اسی طرح رکھتی ہے، وہ بھی گھر کے کام کاج کرتی ہے، لیکن اس کی عبادت کو بھی جو ہے اور اس کی نیکی کو بھی ایک ذہن میں عجیب طرح کی کمتری کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ آپ کا کیا ہے جی، وہ تو روزہ. دیکھیں جی عورت کے بارے میں، عورت جو کام کرتی ہے، اللہ نے وہ آیت آپ ذرا دوبارہ ریفر کر سکتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ جو آیت چلتی ہے ان دونوں میں اللہ پاک نے دونوں کو برابر رکھ دیا ہے. جو دونوں کریں گے دونوں کو ان کا اجر اللہ کہتا ہے میں دوں گا اور برابر دوں گا اور پورا دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے تو نہیں کہا. دیکھیں جی عورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عجیب ہستی ہے. یعنی کہ یہ ماں ہو تو جنت، یہ بہن ہو تو سراپا دعا، یہ بیٹی ہو تو رحمت، اور یہ بیوی ہو تو اللہ کی ایک نعمت. یعنی کہ آپ دیکھیں اس کا ہر روپ جو ہے وہ ہر روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا خوبی. اور عورت کو مجھ سے پوچھیں تو گھر کی ملکہ ہے، گھر کی شہزادی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر عورت نیکی کرے گی جی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مرد ایک نیکی کر رہا ہے. تو اس کے حوالے سے جی بالکل قرآن اس کے بارے میں کیا؟ قرآن پاک اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ جو کچھ وہ کریں گے دونوں، جو نیکی کریں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور قرآن تو جو مرد عورت کے حساب سے ہے یہ دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی رتی برابر بھی، بلکہ عورت کہیں بہت بہتر جگہ پہ ہوگی کیونکہ اس کے جو ذمہ کام لگائے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں. آپ دیکھیں نا سورہ نساء شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا زوج بنایا. اب آپ بتائیں کوئی فرق تو نہیں کر رہے نہ تخلیق اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو بات یہ کہ اللہ پاک تو کہیں فرق نہیں کر رہا.
بالکل فرق نہیں کر رہا اللہ. یہ جو مرد عورت کے حساب سے تخلیق ہے وہ بالکل برابر ہے. اور بلکہ آپ دیکھیں ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے نا. آپ ماں کو لے کے چلیں تو ماں جو ہے اللہ کے پیار کی جو پیمانہ ہے وہ اللہ نے ماں کو قرار دے دیا. 70 ماؤں کے برابر، 70 ماؤں کے، یعنی کہ اور کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہاں. اللہ نے اپنے پیار کا پیمانہ ماں کو قرار دے دیا. اور آپ مجھے اگر معذرت دیں، معاف کریں یہ بات کہنے میں، تو یہ جو ماں ہے جو اللہ کے پیار کا پیمانہ ہے یہ بھی ایک دائی ہے. اصل تو اس میرے پروردگار نے اس دائی کے دل میں میرا پیار اتنا بھر دیا کہ وہ خود گندگی میں سوتی اور مجھے اچھے میں سلاتی، خود بھوکا سو سکتی مجھے کھلا کے سلاتی، ہیں جی، خود نعمتوں کو پرے کر کے میری جان پر وہ یعنی کہ وہ اپنے پرائم وقت جو ہے وہ اپنے پلیٹھی کے بچے کو دیتی. ہیں جی، تو یہ تو ماں کا ایک اللہ پاک. اور دیکھیں نا ماں کے بارے میں کیا کہا کہ پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اور کہیں کسی نے کہا کہ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی. اور کسی نے کہا اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار میری ماں ہے، میرے لیے سایہ دیوار میری ماں، اور نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدوں تک ہاں پیار عجیب پیار بس پیار میری ماں. تو یہ ماں کون ہے؟ ماں ایک عورت ہے. جب تک مرد اور عورت کی بات آپ کریں گے تو یہ دونوں برابر ہیں، ہر لحاظ سے برابر ہیں، اس میں کوئی فرق کسی کا بھی نہیں ہے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مرزا مغل صاحب کی بات سنی کہ قرآن کی روشنی میں عورت اور مرد جو ہیں وہ ان کے ہاں اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی فضیلت میں کم ہو. سب دونوں کی فضیلت ایک طرح کی ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں.